اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جستجو خالق کی تلاش میں تھے۔ حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری یہاں ایک بہت بڑی رہنمائی کی، اور وہ رہنمائی یہ ہے کہ ہم ہدایت کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے اور ہمارے دلوں کو، دماغوں کو بند کر دے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ان راستوں کو، ہدایت کے راستوں کو کھول نہیں سکتی۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے کیے ان کو کبھی ہدایت نہیں ملی۔ خود اس واقعہ کے اندر آپ یہ بات جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا، ان کی بیوی کفر کی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا ابو طالب کے بارے میں آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ بھی دنیا سے ایمان لائے بغیر دنیا سے چلے گئے، جس کا آپ کو بڑا قلق تھا۔ پھر آپ کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے ابو لہب کفر کی حالت میں مرا، آپ کی کئی پھپھیاں کفر کی حالت میں مریں، باوجود اس کے کہ آپ کی خواہش تھی کہ میرا خاندان میرے اوپر ایمان لے آئے، مومن بن جائے، لیکن اللہ تعالی کے فیصلے کچھ اور تھے۔ اس لیے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کے فیصلے اللہ کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ بات سمجھا رہے ہیں لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب میرے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھولے گا، مجھے ہدایت کے راستے کو نہیں سجھائے گا، تو میں بھی لأکونن من القوم الضالین، میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ ہمیں اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے کو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے سپرد ہے، ہمارے سارے کام اللہ کے ہاں اٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کاموں کو بنا دے، کوئی ان کاموں کو بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ اگر جس کام کو بگاڑ دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو بنا نہیں سکتی۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کس کو وہ بناتا ہے اور کس کو وہ بگاڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں بناتا اس کو ہوں جو میری طرف متوجہ ہو، جو میری طرف مجھے تلاش کرے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تلاش کر رہے تھے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں آخری بات فلما رأى الشمس بازغة، اب بڑے سیارے کی طرف متوجہ ہوئے اور قوم کو بھی متوجہ کیا کہ یہ شمس بہت بڑا ستارہ ہے، بہت بڑا سیارہ ہے، بڑا چمکدار ہے، پورے عالم کو روشن کرتا ہے، پورے عالم کو اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ قال ھذا ربی، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، ھذا اکبر، اور یہ بڑا ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج بھی غروب ہو گیا، جب سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، جب سورج بھی ڈوب گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اختیار کہے اٹھے کہ میں اس قوم کے عقائد سے، ان کے اعمال سے، ان کے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 78 میں آپ نے یہ بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اور اب کیا کرنا ہے؟ جب آپ اپنی قوم کے عقائد سے بیزاری کا اعلان کر رہے تھے تو کسی طرف تو جانا تھا۔ آپ نے اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں، میں اپنا رخ، اپنا چہرہ اس رب کی طرف کرتا ہوں جو اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو چلانے والا ہے، اور میں اس بات پر یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میرے نہ عقائد مشرکانہ ہے نہ اعمال مشرکانہ ہے۔
گویا اللہ تعالی کی تلاش، اپنے خالق حقیقی کی تلاش، کائنات کے حقیقی بادشاہ کی تلاش کی جستجو میں آپ چل رہے تھے۔ جب آپ کی جستجو کو اللہ تعالی نے دیکھا کہ اس نے سب کو چھوڑ کر میری تلاش اور میری جستجو میں لگ گیا ہے، میں اسے کیوں نہ اپنا خلیل بنا لوں، کیوں نہ اسے میں اپنا دوست بنا لوں۔ اب اللہ تعالی نے آواز دی، اے ابراہیم، قال له ربه اسلم، میری اطاعت قبول کرو، میری فرما برداری قبول کرو، میری کبریائی کو تسلیم کرو، میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا تأمل فرماتے ہیں، قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین پر ایمان لایا ہوں، میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں اس کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اعلان کر دیا کہ ابراہیم میرے آگے سرنڈر ہو گیا ہے، میرے آگے میری اطاعت کو قبول کر لیا ہے، میرے آگے اپنے اختیارات سے دستبردار ہو گیا ہے، تو اب میں اسے اپنا خلیل بنا لوں، اپنا دوست بنا لوں، اور میں اس بات کا اعلان کر لوں کہ میرا یہ خلیل یکسو ہو گیا، سب سے کٹ کر مجھ سے جڑ گیا، اور اب یہ میرا سچا پیغمبر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سچا نبی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب میں اس لیے تذکرہ کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت ان کے لیے کس طرح سے لکھی۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر فرمایا، شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی تو یہ بیان کی کہ وہ شکر گزار تھے، اللہ کی جو نعمتیں انہیں میسر آتی تھیں ان پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اجتباہ، اس کو اللہ تعالی نے چن لیا اپنے کام کے لیے، اس کو منتخب کر لیا۔ وہدا الی صراط مستقیم، اللہ تعالی نے اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چن لیا، پھر یہ اعلان کیا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بہتری عطا کی ہے اور آخرت میں بھی ہم ان کو صالحین میں شامل کریں گے، اور وہ ہمارے صالحین لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو گویا عملی طور پر اپنے پوجنے والی چیزوں کی کمزوریوں سے آگاہ کر دیا۔ اب قوم کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریے اور عقیدے کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں تو تمہیں قطعاً نہیں مانوں، تمہارے نظریات اور عقائد کو کبھی بھی نہیں تسلیم کروں گا، اس لیے کہ تمہارے سارے عقائد مشرکانہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھرپور اظہار کر رہے تھے اور بھرپور قوم کی فکر کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا خلیل جب بنا لیا تو یہ اعلان کر دیا کہ ابراہیم موحد ہیں، توحید پرست ہیں اور میرے یہ فرما بردار ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا اپنی ذات میں ایک امت تھے اور وہ یکسو تھے اور انہوں نے شرک نہیں کیا اور مشرکوں میں سے وہ بالکل نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے جو بات رکھی وہ در حقیقت اس کائنات کا پورا نظام، اس کائنات کا پورا سسٹم ان کے سامنے اللہ کی اطاعت پر کاربند نظر آ رہا تھا، اور وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ پورا نظام قانون تکوینی میں کاربند ہے اور اس کو چلانے والا ایک رب ہے اور ایک خالق اور ایک مالک ہے۔ سورج کو وہ چلاتا ہے، چاند کو وہ چلاتا ہے، ستاروں کو وہ چلاتا ہے، موسم وہ بدلتا ہے، دن رات کو وہ بدلتا ہے۔ یہ قانون تکوینی ازل سے ابد تک چلتا رہے گا۔ اس قانون کو چلانے والا میرا اللہ ہے۔ انسان کے سامنے ایک بہت بڑا نظام جو اللہ تعالی کی طاقت و قدرت سے اور اس کے اختیار سے چل رہا ہے، اسی نظام کو وہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اسی نظام پر غور کر لو کہ یہ اللہ کی اطاعت میں چل رہا ہے۔ سورج کو چاند کا کام نہیں آتا اور چاند کو سورج کا کام نہیں آتا، دن کو رات کا کام نہیں آتا اور رات کو دن کا کام نہیں آتا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے گویا انسان کو بھی یہ بتایا کہ تیرا جسم بھی میرے قانون تکوینی کا پابند ہے۔ آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں، کان سننے کا کام کرتے ہیں، کبھی کان دیکھنے کا کام نہیں کرتے، آنکھیں سننے کا کام نہیں کرتی۔ اللہ نے جس چیز کی جو فطرت بنا دی وہ اسی فطرت پر کاربند ہے۔ جو حیوان گوشت خور ہیں وہ گھاس نہیں کھاتے، اور جو گھاس کھانے والے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹا سا تمہاری عملی زندگی کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے جس میں تم اپنی عملی زندگی گزارتے ہو، اس میں بھی اسی طرح سے اللہ کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال دو۔ اپنی اطاعت اللہ کے سامنے رکھ دو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اور اللہ تعالی جس طرح تمہیں احکامات دنیا دے اس کو اسی طرح سے بجا لاؤ۔ اپنی مرضیاں نہ چلاؤ، کسی کی مرضیاں نہ چلاؤ، شیطان کی مرضی پر نہ چلو، کسی طاغوت کی مرضی پر نہ چلو، کسی بھٹکے ہوئے گمراہ انسان کی مرضی پر نہ چلو۔ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں دنیا میں بسایا ہے، جو تمہاری دنیا میں زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ تمہیں شب و روز اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہی دعوت لے کر وہ اپنی قوم کو آگے سمجھانے کا، فکر کرنے کا، غور و تدبر کرنے کا کام شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے، اپنے پیغمبر کی حیثیت سے انہیں منتخب کر لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ کام رکھ دیا کہ سوائے تیرے اور تیری بیوی کے اور تیرے بھتیجے کے اور کوئی بھی اس معاشرے میں مسلمان نہیں، کوئی بھی میری اطاعت کرنے والا نہیں۔ اس پورے معاشرے کو، اس پوری قوم کو، اس پورے نظام کے چلانے والے حکمرانوں کو میری دعوت پیش کرو، میرے بارے میں ان کو میرا تعارف کراؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کام کو کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وابستہ ہم اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی یہ بات کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی اختیار کرو۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ابراہیم صحیح راستے پر تھے، تمہیں بھی اسی کے راستے پر اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور تم اس کی ملت پر قائم ہو، اور اسی کی ملت پر رہتے ہوئے تم اپنی زندگی گزارو گے۔ تو اس لیے ہمارا تعلق ملت ابراہیمی سے ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چل کر وہ اللہ کے دین کا کام کیسے کرتے ہیں، سب سے پہلے کس کو دعوت دیتے ہیں، قوم کو کس طرح سے اللہ کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں، اور قوم کا کیا رد عمل ہے، باپ کا کیا رد عمل ہے،
انشاءاللہ ہم آخری خطبوں میں آگے خطبوں میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.